آپ کہتے ہیں کہ صابر پاک نے 12 سال تک کے گلر کی شاخ پکڑ کے کھڑے رہے، نماز کب پڑھی؟ 12 سال تک نماز چھوڑ دی، اتنا بڑا الزام صابر پاک پہ۔ میں نے کہا میرے عزیز، میں نے تو یہ گڑھا نہیں ہے نا، میں نے تو پڑھا ہے، میں نے گڑھا تو نہیں ہے نا، میں نے پڑھا ہے اس کو، اور میری ذمہ داری ہے جو پڑھوں وہ کہہ دوں، چھپا تو سکتا نہیں، اس لیے کہ آپ سے پھر کبھی کبھی مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہتے، رہنا بھی آپ کے درمیان ہے نا، اس لیے کہ بول کر چلے تو نہیں جانا ہے نا، جو دل میں آئے اٹھ پٹانگ بول کر جا تو نہیں سکتا، رہنا تو یہی ہے، میرا محلہ پتہ ہے، میرا گھر پتہ ہے، سب تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ پکڑتے ہیں نا، اور پھر واٹس ایپ تو پھر چھوڑتا نہیں ہے نا، واٹس ایپ کا دور ہے، جب آپ سب جگہ سے چھٹ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، آپ میسج کرتے ہیں 12 سال تک کی نماز نہیں پڑھی، ابھی ولی کیسے ہو گئے؟ کہ اللہ کے بندے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت اس طرح کی جاتی ہے، ایسے عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت نہ ہو تو خدا تجھے دیکھ رہا ہے، خدا تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اور عبادت کس پر ہے؟ جس کے ہوش سلامت ہو، جس کے ہوش سلامت ہو، نماز اسی پہ فرض ہے، جو ہوش میں نہ ہو اس پہ نماز ہی فرض نہیں ہے۔ یہ جو پاگل آپ کے محلے میں گھومتے ہیں نا، ان پہ کوئی نماز نہیں ہے، یہ مریں گے اگر ایمان والے ہیں تو یہ جنت میں جائیں گے، جنہیں آپ پاگل کہتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اچھا ہوتا اگر پاگل ہی ہوتے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، پاگل کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا، کبھی کسی کی چگلی نہیں کرتا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا، کبھی کسی عورت پر بد نظری نہیں کرتا، کبھی وہ شراب اور زنا کے اڈے پہ، اصل پاگل کی بات کر، جو پاگل بنتے اچھے ہو کر، اس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ایڑے بن کے پیڑے کھانا، وہ نہیں، جو واقعی پاگل ہے، جو واقعی پاگل ہے وہ شراب کے اڈوں پہ نہیں جاتے۔ جب وہ کبھی مجھے مل جاتے تو میں کہتا ہوں ذرا دعا کر دو، میرے ساتھی کہتے آپ بھی عجیب پاگلوں سے دعا لیتے، میں کہا وہ زبان کتنی اچھی ہے، جس نے ابھی تک کسی کی غیبت نہیں کی، خدا اس کی نہ سنے گا تو پھر کس نے؟ پاگلوں کی شان یہ ہے، یہ جنت میں جائیں گے جنہیں آپ پاگل کہتے ہیں۔ آج پاگل کی شان بھی بیان کر رہا ہوں، سن لو، پاگلوں کی شان یہ ہے، پاگلوں کی شان یہ، مل جائے تو کچھ کھلا دیا کرو، پتھر مت مارا کرو، دعا لے لیا کرو، اس لیے کہ جو پاگل ہے وہ کسی کی غیبت نہیں کر رہا، سچا پاگل ہے، نہ غیبت کرتا ہے نہ غیبت، تو اپنی دھن میں رہتا ہے۔ سوچو تو صحیح، جو اپنی دھن میں پاگل بن جائے، جب اس کی دعا رد نہیں ہوتی تو جو اس کے لیے پاگل بنے اس کی دعا رد کیسے ہو سکتی؟ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو نماز اس پر فرض ہے پیارے میرے عزیز، اس پہ نماز فرض ہے۔ جس کو اپنا ہوش ہو، جس کو ہوش ہی نہ ہو، پھر وہ کیسے نماز پڑھے؟ اس پہ تو نماز ہی فرض نہیں ہے۔ تو حضرت صابر پاک جو کھڑے تھے نا گولر کی شاخ پکڑ کر، وہ مشاہدہ یار میں، اب یہ اتنی مشکل منزل ہے کہ اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے اور سمجھانا بھی مشکل ہے، اور پھر آپ کے درمیان تو بڑی بہتات بات کرنی پڑتی ہے نا، کیونکہ آپ سنتے کچھ ہیں، سمجھتے کچھ ہیں، یہ کہتے کچھ ہیں، لیکن کوئی بات نہیں نا، ذمہ داری آپ میں جو سمجھ جائے، اللہ کرے سمجھ جائے۔ تو وہ ہوش میں نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جب جلوہ یار بے نقاب ہوتا ہے، حضرت جگر مراد آبادی مجھے یاد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا، جگر مراد آبادی بڑی پیاری بات کہتے ہیں، آ گئی کان میں، کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا، صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں، صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں۔ تو وہاں ہوش نہیں تھا کیونکہ جلوہ یار بے نقاب تھا، اب جلوہ یار بے نقاب ہے، مشاہدہ یار ہے، اب اس سے بڑی بھی کوئی نماز ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 12 سال نماز قضا اور ترک کرنے والے کا صابر پہ فتویٰ لگانے والوں، اس سے بڑی بھی کوئی نماز ہے کہ جلوہ یار تک رہے ہوں اور پھر خود کو ہوش ہی نہیں ہو، پھر خود کو ہوش ہی نہیں ہو، 12 سال تک کے کولر کی شاخ پکڑ کر کھڑے رہے۔ اور بابا فرید اسی فکر میں رہتے تھے، یہ تحیر ختم کب ہوگا، کہتے نہیں تھے۔ پاک پٹن میں بیٹھ کر کے کلیئر کے حالات جانتے ہیں،
पीर वही होता है, पीर वही होता है जो रोशन ज़मीर होता है। पाक पटन में बैठकर कल्चर के हालात जानते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, एक खूबसूरत जवान जो टर्की था, तुर्की नस्ल था, नस्ल के एतबार से, इलाके के एतबार से तो टर्की था, तुर्की था, लेकिन उसका नसब हुजूर अलैहिस्सलाम से मिलता था, यानी वो सही नसब सैयद भी थे। वो जवान आए और आने के बाद बाबा फरीद से कहा, हुजूर मुझे मुरीद करें आप, मैं मुरीद होना चाहता हूँ, मैं मुरीद होना चाहता हूँ आपसे। हजरत बाबा फरीद ने मुरीद नहीं किया उनको, और आंख में आंसू आए तो फरमाया कि मेरा लाल साबिर कलियर में कूलर की शाख पकड़ के खड़ा है और उसको 12 साल हो गए। कौन ऐसा बंदा है जो उसको बिठा सकता है? और साबिर पाक की इतनी तारीफ की कि वो टर्की नस्ल और सही नस्ब सैयद, जिसको दुनिया हजरत सैयद शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कहती है, अभी वो जवानी में थे। उन्होंने जब जिक्र साबिर सुना, जाहिर सी बात है जब मुझसे आप जिक्र साबिर पाक सुनते हैं तो फिर कलियर शरीफ के चक्कर लगाने लगते हैं। वहां से फोन करते हैं, साहब इस साल तकरीर सुनी थी ना, कलियर शरीफ में हूँ, आपका सलाम पेश करो। और ये तकरीरें जब दुनिया भर में जाती हैं तो वहां से भी लोग पहुंचते हैं। और इसमें अपना कोई कमाल नहीं, हम तो नौकरी करते हैं, तो गुलामी करते हैं। आका की नजर हो जाए तो दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। तो लोग वहां पहुंच रहे हैं, शौक है, ज़ौक है, अब पहले से पहुंचते हैं। ये कोई तकरीरों का असर नहीं है, ये तो उनका फैजान है, वो जिसे चाहे खींच लेते हैं। वाह वाह। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। तो जब हमसे आप सुनते हैं तो इतना शौक पैदा होता है। जब हज़रत बख्तियार काकी के लाल फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने साबिर पाक का तस्करा किया, और वो मुरीद भी कैसा, जिसकी तारीफ पीर करते करते रोने लगे। सुभान अल्लाह। पीर जिसका नाम लेकर आंखों में आंसू लाए, कहने लगे कि वो मेरा लाल जो है वो 12 साल से खड़ा, कोई उसको बिठा सकता है? तो इस सही नस्ब सैयद टर्की नस्ल हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने कहा, बाबा साहब अगर बात इतनी है तो मैं उसको बिठा सकता हूँ। हज़रत बाबा साहब ने फरमाया, ठीक है जाओ, लेकिन कुछ नसीहतें पहले सुन लो। तुमको जाना है अलीमुल्लाह अब्दाल के साथ। ये अब्दालियत जो है ना, एक ये अब्दाल जमा है, असल जो है ये बदल। और ये अब्दाल का जो मर्तबा मिलता है इंसान को, सूफिया फरमाते हैं वो नफिल नमाजों से नहीं मिलता या नफली रोज़ों से नहीं मिलता। ये अब्दाल का जो मर्तबा मिलता है, उसमें जो चीज़ें बयान की है सूफिया ने, एक तो ये कि वो सब के लिए दिल साफ रखे, एक किसी को बिला उज़्र शरई बुरा न कहे, लोगों की खिदमत करे और लोगों के लिए नरम दिल हो। जब ये सिफात बंदे में पैदा होती है तो वो अब्दाल के मर्तबे तक पहुंचता है, और जो अब्दाल की मंजिल पर पहुंचता है तो फिर वो मंजिल ही जुदा है। उसका जिक्र कभी होगा इंशाअल्लाह। तो हज़रत बाबा साहब ने फरमाया, अलीमुल्लाह अब्दाल के साथ तुमने जाना, और सुनो आगे नहीं जाना, पीछे खड़े रहना, ठीक है? और पीछे से ही बात करना, ठीक है हुजूर। बाबा साहब ने तेल दम किया और फरमाया कि ये तेल भी साथ ले जाओ, तुम्हें काम आएगा तेल। बाबा फरीदुद्दीन अलैहिर्रहमा उनको तेल देते हैं और अलीमुल्लाह अब्दाल के साथ रवाना करते हैं। रिवायतों में आया है कि फजर की नमाज के बाद चले और इशराक से पहले पहले पाकपटन से अलीमुल्लाह अब्दाल की बरकत से शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह चाश्त के से पहले पहले वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि साबिर पाक कूलर की शाख पकड़कर खड़े हैं, आलम तहज्जुद में, मुशाहिदे हक में, किसी की कोई खबर नहीं है। 12 साल तक अगर इंसान 12 घंटे खड़े रहे ना तो उससे पूछो उसके पैरों की हालत क्या होती है। 12 साल तक। और ये बात तो कलियर का चांद नामी किताब, गुलजार हकीकत गुलजार साबरी, तारीख़ मशाइख चिश्त, सियरुल औलिया, सियरुल अख्ताब, ये जो किताबें औलिया की ज़िंदगी पे उसमें मौजूद है। मुख्तलिफ अल्फाज के हेर फेर से मफहूम यही है। 12 साल तक खड़े रहे। सोचो 12 साल तक। अच्छा, गूलर की शाख पकड़कर, गूलर की शाख
یہ بھی یاد رکھیں آپ کوئی ڈنڈا پکڑ کر کے رات بھر کھڑے نہیں رہ سکتے. ڈنڈا پکڑ کر رات بھر کھڑے نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ پکڑیں گے تو ہاتھ درد کریں گے اور کھڑے ہوں گے تو پیر درد کریں گے. صابر پاک یوں بھی کھڑے ہو سکتے تھے، گولر پکڑ کے کیوں کھڑے رہے؟ بتا رہے ہیں کہ جو مشاہدہ یار میں آتا ہے پھر اس کے ہاتھوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کے پیروں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ کھڑے. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی بہترین قاری تھے، ترکی تھے، قرآن بہترین پڑھنا جانتے تھے. آپ پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی. پڑھنے کا وہ لب و لہجہ تھا. آپ دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ صابر پاک کو قرآن سے کتنا پیار تھا، قرآن سے کتنی محبت تھی. اور اللہ کا کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو قرآن سے دور ہو، قرآن کی تلاوت سے دور ہو. اللہ اکبر. قرآن وہ اللہ کی عظیم کتاب ہے جو اللہ نے نازل کیا اور وہ الفاظ حضور کی زبان سے ادا ہوئے. اور اللہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا جو الفاظ اللہ نے نازل کیے اور جو الفاظ حضور کی زبان سے جاری ہوئے وہ الفاظ ہماری زبان پر جاری ہوتے ہیں. تو ہماری زبان کتنی محترم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے فرشتے قرآن کی لذت لینے کے لیے اپنا منہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے منہ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے تلاوت شروع کی. پڑھتے رہے. حضرت صابر پاک اب تک مشاہدہ حق میں تھے. دیکھیے اب یہاں خاص طور پہ ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں. جب مشاہدہ یار ہو رہا ہے تو اب اس سے ہوش میں لانے کے لیے حضرت ترک نے کلام یار کا سہارا لیا. سبحان اللہ. جلوہ یار سے گویا کہ اب اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے کلام یار کا سہارا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ جلوہ یار سے اب اگر کوئی چیز واپس لا سکتی ہے تو وہ کلام یار ہی لا سکتا ہے. آپ نے تلاوت شروع کی اور تھوڑی دیر میں صابر پاک اپنی اصل حالت پر آ گئے. جب اصل حالت پر آ گئے تو فرمایا کون ہے؟ کتنی اچھی تو تلاوت قرآن کرتا ہے. بس جب اتنا کہا نا کہ کتنی اچھی تلاوت کرتا ہے تو انہوں نے تلاوت ہی بند کر دی. انہوں نے تلاوت قرآن روک دی. کرے پڑھتا کیوں نہیں؟ پڑھ. تو عرض کی حضور پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی. کہ پڑھ. تو آپ نے عرض کی حضور پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی. پھر فرمایا پڑھتا ہے اور پیچھے کھڑے ہو کر کے کیوں پڑھتا ہے؟ آ گیا. پیچھے کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں؟ آ گیا. تو آپ نے تلاوت شروع کی اور جب کہا آگے آ تو آپ آگے تشریف لائے اور پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. اب پڑھا تو اور لذت بڑھی. تھوڑی دیر پڑھا پھر بند کر دیا. اس لیے کہ جب کوئی بہت پیاسا ہو اس کو ایک گھونٹ پلا کر کے پانی ہٹا لیں تو پیاس بجھتی نہیں اور بڑھ جاتی ہے. تپش دل تو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. کہا وہ کیوں رک گیا؟ کہا حضور میرے اندر کھڑے رہنے کی اتنی طاقت نہیں ہے، اب میں کھڑے نہیں پڑھ سکتا، مجھے بیٹھنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا. عرض کی حضور آقا کھڑا رہے غلام بیٹھ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آقا کھڑا رہے غلام بیٹھ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شمس الدین بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس سے سلسلہ صابریہ چلا ہے. صابر پاک کا سلسلہ ترک پانی پتی کوئی معمولی ذات نہیں ہے. کہ آقا کھڑا رہے غلام بیٹھ جائے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اگر تلاوت سننا ہے آپ بھی بیٹھے میں بھی بیٹھتا ہوں. سبحان اللہ. جو صابر کسی سے نہیں بیٹھ سکتے تھے وہ قرآن کے نام پہ بیٹھ گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن بیٹھے کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو میں اس طرح نہیں بیٹھ سکتا، تم مجھے بٹھاؤ. تو صوفیاء کرام نے جو بالخصوص سلسلے صابریہ کے صوفیاء ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تشریف لائے پیچھے کی طرف اور حضرت صابر پاک کی پیٹھ سے اپنا سینہ لگایا
اور آپ کے ہاتھوں کو پکڑا، اور چونکہ آپ جو کھڑے تھے آپ کی پیٹھ گولر کے درخت کے تنے کی طرف تھی، تو اب حضرت صابر پاک کو انہوں نے بٹھانے کے لیے اپنا سینہ صابر پاک سے لگایا، ہاتھ پکڑے، اور اس کے بعد یوں دھیرے دھیرے کرتے ہوئے اس طرح بٹھایا کہ حضرت صابر پاک کی پیٹھ گولر کے درخت سے لگ گئی اور آپ بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے تلاوت شروع کی، اور جو تیل حضرت بابا فرید نے دیا تھا پیروں کی مالش کی، 12 سال سے کھڑے تھے نا، اب حضرت شمس الدین ترکمانی پتی نے پھر بند کر دیا، تلاوت پھر روک دی۔ کہا آپ کیوں روکا ہے؟ اب کر تلاوت۔ عرض کی حضور کھلے آسمان کے نیچے کب تک تلاوت کروں گا؟ کھلے آسمان کے نیچے کب تک تلاوت کروں گا؟ مجھے کوئی چھت بھی چاہیے نا تلاوت کے لیے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک جھوپڑی بنا، اور پھر اس جھوپڑی کے اندر سرکار صابر پاک خود بیٹھے اور شمس الدین ترکمانی پتی بھی بیٹھے، اور پھر تلاوت سنتے تھے۔ اور حضرت شمس الدین ترکمانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے مرید کیا، اور جس دن مرید کیا اس دن جو جلال صابری تھا، صابر پاک کا جلال، پھر اس میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ حالانکہ کمی تو اسی دن سے آنا شروع ہو گئی تھی جس دن سے حضرت شمس الدین ترکمانی پتی تشریف لائے تھے۔ اب زندگی معمول پر آ گئی، لیکن صابر پاک کا حکم تھا، دیکھو دن کو میرے سے ملنے آنا، مجھ سے ملنے دن کو آنا، رات کو نہیں آنا، اور تم الگ رہنا رات کو اور میں الگ رہوں گا، اس لیے کہ دن کو تو شمس الدین کا ساتھ ہوتا تھا، لیکن رات کو پھر وہی لی مع اللہ وقت ان کا صدقہ ملتا تھا۔ یہ سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بٹھایا قرآن کے نام پہ، جھوپڑی بنی قرآن کے نام پہ۔ اب حضرت شمس الدین ترکمانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، اب رہنے لگے صابر پاک کے ساتھ۔ یہاں پر اب بات مکمل ہو رہی ہے، اختتام کو جا رہی ہے۔ بابا صاحب نے ادھر کہا میرا صابر بیٹھ گیا، بابا فرید نے کہا میرا صابر بیٹھ گیا، زندگی معمول پر آ گئی، عبادتیں ہونے لگی، واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ بابا صاحب نے فرمایا اپنے کچھ مریدوں سے اور اپنے دربار کے سماع کرنے والوں سے، شعراء سے، کہ کام کریں، جا کر میرے صابر سے ملاقات کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ لوگ حضرت صابر کلیر سے، اب صابر پاک کا مقام پیر کی بارگاہ میں دیکھو کیا ہے، حضرت صابر کو میں اور آپ کیا سمجھ سکتے، اپنی اوقات کیا ہے۔ بابا فرید جس کو غریب نواز نے شہباز کہا ہے، فرمایا قطب الدین تو نے اس شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کے نام کی برکت سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ حضرت بابا فرید وہ ہیں، اور یہ فرید ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام مسعود ہے۔ فرید اس لیے کہا گیا، فرید بنائے، فرید یہ بنائے فرد سے، فردانیت سے، فریدیت سے۔ مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ آپ کہتے ہیں نا ایک فرد ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ فرد ہے، یعنی اپنے زمانے میں یکتا، فرید، اس جیسا کوئی نہیں اس کے زمانے میں۔ یہ فرید کا لقب دیا گیا، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں لغت کو مکمل طور پہ آپ کے دماغ میں اتار نہیں سکتا، میں نے مفہوم پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر، اصل نام مسعود، اور فرید اس لیے کہ اس دور میں ان جیسا ولی روئے زمین نے نہیں دیکھا، چشم فلک نے نہیں دیکھا، وہ فرید الحق والدین۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید کہتے ہیں میرے صابر سے ملنے جاؤ۔ حضرت صابر کلیر سے ملنے کے لیے گئے۔ جب ملنے کے لیے گئے تو چونکہ وہ لوگ تھے بیچارے، صابر پاک اسی جھوپڑی میں جو شمس الدین ترکمانی پتی نے گھاس پھوس کی بنائی تھی بیٹھے ہوئے تھے، عبادت میں مصروف تھے۔ انہوں نے جا کے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا حضرت فرید کے یہاں سے آئے۔ آپ بھی کہتے ہیں نا کہیں جاتے ہیں، ہم اس محلے میں رہتے ہیں،
جس میں فلاں پیر صاحب رہتے ہیں، مولانا صاحب رہتے ہیں، فلاں صاحب رہتے ہیں، شاعر صاحب رہتے ہیں، خطیب صاحب رہتے ہیں، آپ اپنے محلے کا تعارف اس طریقے سے کراتے ہیں نا فخر کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت فرید کے یہاں سے ہیں. تو حضرت صابر پاک نے یہ فرید کون ہے، یہ فرید کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے یہاں سے آئے ہیں. تو حضرت صابر پاک سن کر کہتے ہیں اچھا بابا فرید میرے پیر کے یہاں سے آئے، آپ لوگ میرے پیر و مرشد کے یہاں سے آئے. بس ان لوگوں نے سنا، بہت سی باتیں ہوئی، گولر پکائے گئے، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، البتہ بات اسی پہ ختم کرنی ہے. حضرت صابر پاک نے کہا اچھا میرے پیر و مرشد کے یہاں سے آئے. تو وہ لوگ جب گئے نا تو بابا فرید سے کہا، بابا فرید نے کہا گئے تھے نا میرے صابر کے پاس، کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پورے سفر کی رودات بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد کہا حضرت جب ہم نے ان کو کہا نا کہ ہم حضرت فرید کے یہاں سے آئے، تو کہہ رہے تھے یہ کون فرید ہے، کس فرید کے یہاں سے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا بابا فرید الدین گنج شکر کے یہاں سے آئے ہیں. تو وہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے نا، ٹیک چھوڑ دیا اور ٹیک چھوڑ کے کہتے ہیں اچھا میرے پیر و مرشد کے یہاں سے آئے ہیں. تو حضرت فرید الدین گنج شکر نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ اٹھ کر کے وجد کرنے لگے. آپ میں وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. کس پر؟ بابا فرید الدین گنج شکر پر. اور جب وجد کی کیفیت تھم گئی تو حضرت بابا فرید کہتے تھے لو ہم بھی پیر ہو گئے، لو ہم بھی پیر ہو گئے، لو ہم بھی پیر ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرات پیر تو پہلے سے تھے، اس لیے کہ جمال الدین حاسی آپ کے مرید ہیں، فلاں آپ کے مرید ہیں، فلاں آپ کے مرید ہیں، حتیٰ کہ صابر بھی تو آپ کے مرید ہیں. اور آپ وجد میں کہہ رہے ہیں ہم بھی پیر ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ آج ہم بھی پیر ہو گئے اس لیے کہہ کے فخر کر رہے ہیں کیونکہ صابر کی زبان سے نکل گیا کہ آپ ہمارے پیر و مرشد کے یہاں سے آئے. صابر جس کو پیر و مرشد کہہ دے، اللہ اکبر، یہ سند ہے کسی کے پیر ہونے. سبحان اللہ. ہم بھی پیر ہو گئے. اللہ اکبر، یہ صابر پاک کا مقام ہے. صابر پاک کہتے میرے پیر و مرشد. تو بابا فرید پہ وجد آتے ہیں. یہ سرکار صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. اس روحانی محفل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کو مجھے در صابر کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.